بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلها واحدا أحدا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا وعلى حبيبه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى اگر ذرا سی رحمت محسوس نہ ہو تو ذرا سا یہ فاصلے کم کرتے ہوئے ممبر کے اگر قریب آ جائیں. بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے اچھے نہیں ہیں, تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائیں. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے. باب الروایت کا ذکر ہے اور یہ مجلس موسیٰ سے ابھی شکیل بھائی سے ہماری بڑے دلائی وزادات اور معاشرت والے اور تمام معاشرت والے فرق بیٹھے ہیں. آل محمد کے دروازے پہ ہوتے ہی معاشرت کرتے ہیں. یہ واحد دروازہ ہے جہاں ملتے ہی سلمان ہیں. یہ واحد دروازہ ہے. 1400 سال پہلے جہاں ایک سلمان تھا, آج اس دروازے پہ سلمان ہی سلمان ہے. تو موسیٰ کا ذکر ہے لیکن امت ایک موسیٰ نبی کو جانتی ہے. وہ موسیٰ نبی کہ جو پانی پہ بہتا ہوا آیا تھا جس کا, اور آسیہ نے یہی کہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھیں. آسیہ کو خدا نے پالنے کے لیے بچہ تو دیا لیکن نام کیسے رکھیں؟ تو کہا موسیٰ, جو بچہ پانی پہ تیرتا ہوا آ جائے. تو وہ موسیٰ تو پانی پہ تیرتا ہوا آیا تھا اس لیے نام موسیٰ تھا. لیکن دنیا مغالطے میں نہ رہے. آل محمد کے پاس وہ موسیٰ ہے کہ جب وہ موسیٰ نہیں تھا تب بھی موسیٰ تھا. صلوات بھی بھیجیے آل محمد کی ذات پر. آل محمد کے پاس وہ موسیٰ ہے کہ جب وہ موسیٰ تھا ہی نہیں تب بھی موسیٰ تھا. اچھا دیکھیے, یہ جو آیت سرنامہ کلام میں ہم نے تلاوت کی امام موسی کاظم سے منسوب ہے. صلوات بھیجیے امام کے نام پر. لیکن چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی, کیونکہ زیادہ طویل تو نہیں ہے, تو تمثیلی الفاظ میں اس آیت کا ایک اور رخ بیان کروں. یہ آیت سب نے سنی, امام حسن سے بھی منسوب ہے, امام موسی کاظم سے بھی منسوب ہے. لیکن اس آیت کہہ رہی ہے کہ الذین, سورہ آل عمران, آیت کا نشان 134. اللہ کہہ رہا ہے اچھا 134, بس ایک اور کریں تو 135 ہو رہے ہیں. جو لوگ پہنچے ہیں تو آیت کا نشان, آیت کہہ رہی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ انسانوں میں الذین ينفقون فی السراء والضراء کہ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء, خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں, غم میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ,
اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آیت صرف آل محمد کی شان میں نہیں، ان کے شیعوں کی شان میں بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پوری کائنات اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا میں کون سا انسانوں کا گروہ ہے جو خوشی میں بھی خرچ کرے، غم میں بھی خرچ کرے؟ یہ صرف آپ ہیں، آل محمد کے چاہنے والے، آل محمد کے شیعہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آل محمد کی خوشی آ جائے تو بھی خرچ کریں گے، ورنہ جیسے انسان کے پاس تھوڑا سا مال زر آئے، تھوڑا سا پیسے آ جائیں، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے طور طریقے بدلے، وہ چاہتا ہے کہ وہ شان و شوکت دکھائے، وہ اچھے لباس پہنے، وہ اچھی سواری میں گھومے، لیکن یہ آل محمد کے چاہنے والے عجیب ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جائے، یہ کہتے ہیں آل محمد کا دربار اچھے سے سجائیں۔ اپنا غم ہو تو کوئی اتنی اچھی روٹی نہیں پکاتا، آپ اسی پاکستان میں رہنے والے ہیں، لیکن آل محمد کا غم ہو تو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، یہ آل محمد کا دربار ہے۔ اور والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اچھا، غصے کو پی جانے کی اس سے بڑی مثال کون سی ہے؟ جب کسی کے محبوب کو قتل کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر تو سڑکیں منظر بن جاتی ہیں، یہاں تو گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، یہاں تو بستیاں کی بستیاں، مارکیٹیں جلا دی جاتی ہیں۔ ایک قتل کے اوپر جب ملک میں جگہ جگہ بستیاں جلا دی جائیں، وہاں پہ یہ شیعہ قوم کیسی صابر ہے، کیسی کاظمین الغیظ ہے کہ 1400 برس ہو گئے کبھی کسی کا گھر نہیں جلایا، ہاتھ اٹھایا تو اپنے ہی سینے پہ مارا، جب بھی ہاتھ اٹھایا اپنے سینے پہ مارا۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ کی تفسیر۔ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ بھئی امت نے آج تک دیا گیا ہے تو یہ 1400 سال سے قصور ہی معاف کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ عزادار بیٹھے ہیں، یہ صرف عزادار نہیں ہے، یہ مختار ہیں، یہ عزادار نہیں، یہ مختار ہے، مختار۔ اور خدا کی قسم دنیا شکر ادا کرے شام والی بی بی کا، باقیوں کا مجمع ہے، جملہ یہاں پہ گایا نہیں جا سکتا، دنیا شکر ادا کرے شام والی بی بی کا کہ جس نے حسین کے سارے مختاروں کو عزادار بنا کے بٹھا دیا، سارے مختاروں کو عزادار بنا کے بٹھا دیا، ورنہ یہ حسین کے ایک ایک عزادار میں ایک ایک مختار تھا۔ آج تک دنیا پہ ایک مختار ہضم نہیں ہوا، ایک مختار کے نام سے جلے جا رہے ہیں، جلے جا، اپنے بھی غیر بھی سب کر رہے ہیں، لیکن کیا ایک مختار کی ہے؟ حسین کے جتنے باقی مختار تھے مبادہ دنیا حسد کرتی، سب پہ پردہ عزاداری کا ڈال دیا۔ علی کی علی بیٹی، حجاب اللہ کی بیٹی، جتنے حسین کے پاس مختار تھے سب کے اوپر عزاداری کا پردہ ڈال دیا، عزاداری کا حجاب ڈال دیا، اور آپ عزادار ہیں، یہ عزادار یہ مختار بن جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لیکن لوگوں کے قصور معاف کر رہے ہیں، چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ عزادار دیکھیے، آگے جملہ تو آپ کے حوالے، حکومت نے ہمیشہ کوشش کی کہ دیکھیے جب آپ باہر دیکھتے ہیں، معاشرے میں نکلتے ہیں، اکثر دیواروں پہ لکھا ہوا مل جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، ایسا ہی ہے۔ اور پاکستان میں یہ بات عام ہے، کسی اور ملک میں لکھا جائے نہ جائے، جہاں سے کافریت کی ابتدا ہوئی تھی وہاں لکھا جائے نہ جائے، یہاں لکھا جا رہا ہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور پتا چل جائے گا جب کوئی لکھے گا نا کسی شیعہ کو کافر، کسی حسین کے عزادار کو بھی کافر لکھے گا، تو اتنا تو پتا چل جائے گا کہ وہ کافر کون ہے۔ وہ ایسے پتا چلے گا کہ جب مختار کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے چاہا کہ مختار کی تذلیل کرے، معذرت جملہ نمبر ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو حکومت نے ہمیشہ کوشش کی، سلاوت بھیجیے گا محمد کی بات کرنا۔ تو عزادار مختار جب آئے ان کے دربار میں تو ابن زیاد نے کوشش کی کہ مختار کو زچ کرے۔ مختار قید تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے جا رہے تھے، بھرا ہوا دربار تھا، اور دربار میں سارے درباری تھے۔ درباری تو ہوتے ہی وہ ہیں جو حاکم کو خوش کریں، لیکن حاکم کائنات کو خوش کرنے والا زنجیروں میں بھی جکڑا ہو۔ تو مختار کو دیکھ کے ابن زیاد نے کہا، اس نے کہا ایھا الکافر، تو کافر ہے۔ جب مختار سے کہا گیا تو کافر ہے تو مختار مسکرانے لگے۔ اب جب مختار مسکرانے لگے تو ابن زیاد کا ایک تو چہرہ پہلے ہی منحوس، بھدا چہرہ، اوپر سے اور 12 بج گئے، ہائے ہائے
جملہ آگے آپ کے حوالے خدائی قسم جمیل بھائی یہ ممبر کا صدقہ ہے، جناب سیدہ کا صدقہ ہے. جب 12 کا ماننے والا کسی 12 کے منکر کے سامنے آ جائے تو چہرہ کتنا ہی منحوس ہو ایسے بھی 12 بج جاتے ہیں. جب 12 کا ماننے والا آ جائے تو چہرے پہ 12 تو بجیں گے. منحوس چہرہ پہلے ہی تھا اور منحوس ہو گیا. اب سارے درباری بھی چپ، دربار بھی خاموش. بھرے ہوئے دربار میں جب مختار مسکرائے، کہکا لگایا، الٹا حاکم کی تدلیل ہو گئی. کیونکہ حاکم نے کسی کو کافر کہا تھا اور جس کو کافر کہا وہ ہنسنے لگا. تب اب ابن زیاد جو تھا وہ گھبرا گیا، کہنے لگا میں تجھے کافر کہتا ہوں، مسکرا رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. اچھا باقی بات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پتا چل گیا جب کسی مختار جیسے کو کوئی کافر کہے تو وہ ابن زیاد ہوتا ہے. ابن زیاد تو سمجھتے نا حضور، ابن زیاد جس کے زیادہ سارے باپ ہیں وہ ابن زیاد ہے. ابن زیاد کتنے زیادہ کا بیٹا، تو پتہ نہیں کتنے زیادہ کا بیٹا تھا، دربار بھی زیادہ رہا ہوا تھا. تو جب اس نے مختار سے کہا تو مختار مسکرائے اور مختار نے مسکرا کے جو جواب دیا، خدا کی قسم ہر اداکار کے سینے کو اس جواب کو لکھ لے. یہ مختار کا جواب مولویوں کے فتووں سے بڑا ہے. سارا اجتہاد ایک طرف، مختار کا جواب ایک طرف. مختار نے مسکرا کے آگے سے کہکا لگا کہ دربار میں ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مختار نے کہا من لم یکفر بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جب تک علی کی ولایت میں کوئی کافر نہ کہہ دے ایمان مکمل ہی. مختار نے کہا جب تک کوئی علی کی محبت میں کافر کہنا دے آپ سلامت رہیں. تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب دنیا کافر کہہ دے علی کی محبت میں. اور دنیا کی آئیڈیالوجی ہے، دنیا نے ہمیشہ یہ چاہا کہ اللہ کی حکومت کے مخالف کوئی حکومت بنائے. اور دیکھیے ایک بات اور واضح کرتا چلوں، باب الحوائج کی مجلس ہے، باب الحوائج کا ذکر ہے، سب باب الحوائج کی درگاہ پہ آئے ہیں اور اس امام سے شیعوں کو خاص محبت ہے، ایسی محبت ہے. اور دیکھیے 4 باب الحوائج ویسے تو زیادہ تعداد لکھی ہوئی ہے، لیکن 5 باب الحوائج مخصوص کہے جاتے ہیں اور ان میں حضرت عبداللہ عباس سرکار کے نام بلند آواز سے صلوات بھیجیے. حضرت عباس اور چھوٹا شہزادہ شہزادہ علی اصغر اور یہ آپ کے ساتھ میں معصوم امام مفتی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک آپ کی حضرت عباس کی والدہ اور ایک وہ شخصیت ہے کہ جسے حسین نے اپنا آئینہ کہا. ایسا بنی ہاشم کا فرد جو کوفے میں گیا تو حسین نے کہا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلم میں بیعت کی. تو یہ 5 باب الحوائج ایسے ہیں جن سے وسیلہ کبھی بھی طلب کیا جائے کبھی دعا رد نہیں جاتی. لیکن دنیا بھی آتی ہے. دیکھیے یہ آپ کے 12 اماموں میں امام حسن حسین کے علاوہ اگر امت میں بھی 72 فرقوں میں بھی شہرت ہے تو بغداد والے امام کی ہے، امام موسی کاظم. اہل سنت برادران کی آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، یقیناً بہت سے لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی، میں کروں گا تو یاد آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی امام موسی کاظم کے دن مناتے ہیں اور امام سے بڑی خاص نسبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اعجاز بہت ظاہر ہے. لیکن ہم اپنا عقیدہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر 4 معصومین اگر 12 امام کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے یہ پھر بھی ہمارے امام، یہ پھر بھی اللہ کی حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو معجزے دیکھ کے نہیں مانا. اگر معجزے دیکھ کے مانتے تو کبھی معجزہ رک جاتا تو ماننا بھی چھوڑ دیتے، کبھی معجزہ رک جاتا تو ماننا بھی چھوڑ دیتے. یہ معجزے دیکھ کے تو وہ مانے جنہوں نے بت بنا کے کعبے میں رکھے تھے اور اپنے بتوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے تھے. جب بتوں سے نہ ملا تو بنی ہاشم نے دیا، جب بنی ہاشم نے دیا تو بنی ہاشم کو مان لیا. اس کا مطلب کبھی بنی ہاشم اگر نہ دے ویسے وہ دینے سے رکتے نہیں ہیں، لیکن اگر نہ دے تو یہ ماننا چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ مانگنے کی وجہ سے مانے ہیں.
کردار دیکھیے. پہلے انبیاء کے پاس معجزے تھے. آپ کہیں گے جی بات کر رہے ہیں, بے شک انبیاء کے معجزے سے انبیاء یعنی کہ اللہ نے انبیاء کو معجزہ عطا کیا, اپنی حجتوں کو معجزے عطا کیے. معجزہ اللہ نے دیا ہی اس لیے تاکہ خلقت مانے, مخلوق مانے, عوام کو حجت تمام ہو جائے. لیکن بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں, مجھے امید ہے ضائع نہیں جائے گی. انبیاء کے دامنوں میں سے اگر آپ معجزے نکال لیں, ہمارے نبی کو چھوڑ کے 7,00,000 انبیاء سے 1,24,999 انبیاء کے دامن سے اگر آپ معجزے نکال لیں تو کچھ نہیں بچے گا. آل محمد کے دامن سے اگر سارے معجزے نکال لیں تو کردار ایسا ہے. دیکھیے موسیٰ کے پاس ایسا معجزہ تھا, ایسا معجزہ تھا حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت یونس کے پاس بھی معجزہ تھا, حضرت یحییٰ کے پاس بھی معجزہ تھا, اونٹنی تھی. حضرت یوسف کے پاس بھی معجزہ تھا, علم غیب تھا. سب کے پاس ایک ایک معجزہ, اور کئیوں کے پاس زیادہ معجزے بھی تھے. اور حضرت موسیٰ کا معجزہ ایک تھا لیکن وہ کئی کمالات دکھاتا تھا. ایسا تھا رات میں اس کو اٹھاتے تھے تو وہ روشنی دیتا تھا, زمین پہ ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا, پانی پہ اگر مارتے تھے تو 12 رستے بن جاتے تھے. آپ نے وہ نہیں کیا, رستے وہ بھی 12 ہی بناتا تھا. اس کا مطلب اگر انبیاء کو بھی معجزے ملے تو 12 کی نسبت سے ملے ہیں. مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معجزہ ہے قرآن. لیکن قرآن کو کائنات نے معجزہ اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا. اس کا مطلب معجزہ مصطفیٰ کا کردار ہے. 40 سال تک جو مصطفیٰ نے کردار دکھایا وہ مصطفیٰ کا معجزہ تھا. پھر قرآن کو مانا گیا. قرآن کو مانا اس لیے گیا کیونکہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. اگر مصطفیٰ نہ سناتے تو قرآن کو بھی قرآن مانتا. یہ تو مصطفیٰ کی صداقت ہے کہ بتاتے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں تو یہ حدیث ہے, یہ کہہ رہا ہوں تو یہ آیت ہے, یہ کہہ رہا ہوں تو یہ حدیث ہے, یہ کہہ رہا ہوں تو یہ آیت ہے. تو آل محمد معجزے دکھا کر ہم نے آل محمد کو معجزوں سے نہیں مانا. حکومت نے یہ کیا کہ ان کے کردار ایسے معجزے تھے. تو حکومت نے ہمیشہ جب حکومت چاہتی ہے, دیکھیے حکومت کا شیوا ہی یہ رہا, انسان کی آئیڈیالوجی ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب میں اختیار حاصل کروں, پیسے آ جائیں, دولت آ جائے, میں اختیار حاصل کروں تو پھر میری حکومت قائم ہو جائے. اور وہ حکومت قائم کرنے کے لیے ظلم بھی کرتا ہے, ستم بھی کرتا ہے. جو مخالف آ جائے اسے قتل بھی کر دیتا ہے, قید خانے میں بھی ڈال دیتا ہے. یا قتل کر دے گی حکومت یا قید خانے میں ڈال دے گی. آل محمد نے نہ قتل کیے نہ قید خانے میں ڈالا کسی کو, بلکہ کوئی قیدی آیا تو قیدیوں کو رہا کروا دیا. یہ وہ گھرانہ ہے جو قیدیوں کو رہا کروا دیتا تھا. اچھا قید میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ قید میں اس لیے ڈالتے تھے حکمران, حکومت, عوام, کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ عوام ان کی طرف ان سے محبت کرے گی. اگر یہ عوام میں گھومیں گے, دیکھے گی عوام ان کو, تو عوام پہ موازنہ کرے گی, ترازو میں تولے گی کہ ان کا کردار تو ایسا ہے, اور جسے تخت پہ بٹھایا وہ تو ایسا ہے. تو اپنے کردار کی گندگی کو چھپانے کے لیے آل محمد کو قید میں چھپاتے ہیں. یہ بڑی باریک بات ہے. قید میں چھپایا اس لیے گیا. دیکھیے ان کے کردار میں کبھی کوئی داغ تو ڈھونڈ نہیں سکے. ڈھونڈنا تو دور کی بات ہے, الزام تراشی بھی نہیں کر سکے. آپ گزشتہ مابین انبیاء میں دیکھ لیں, انبیاء کے اوپر بھی عوام نے کیا کیا الزام نہیں تراشے. لیکن مجال ہے کسی کی. سب سے برا معاشرہ عرب کا معاشرہ تھا. پچھلے انبیاء کی امتیں پھر بھی کچھ بہتر تھیں, اس کے باوجود اتنے نے الزام تراشے. یہ سب سے برا معاشرہ ہونے کے باوجود آل محمد میں کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکا. یہ کمال تھا, اور اسی لیے آل محمد کو حکومت نے چاہا کہ قید میں ڈالے. اچھا قید میں ڈالنے کی جب تک کوشش کی, دیکھیے قید, اب سورج اگر طلوع ہو گیا, اگر سورج نکلا ہوا, رات ہے تو اور بات ہے, سورج نکلا ہوا ہو اور جتنے مرضی بادل آ جائیں, بادل چھا جائیں, لیکن رات کبھی نہیں ہوتی. دن میں رات نہیں ہوتی, سایہ چھا جائے گا. سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے میں دقت ضرور ہوگی, لیکن اس فکر انسانی کو پتا چلے گا کہ ابھی دن ہے, ابھی سورج ہے. تو اگر آل محمد کو قید میں چھپا بھی لو, ایسے ہی اپنا فیض بانٹتے رہیں گے جیسے سورج بادلوں میں سے بانٹتا رہے. تو فرعون نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی, اس موسیٰ کے ساتھ. اچھا فرعون بھی ایک نہیں ہے, دیکھیے یہ بات واضح رہے, کوئی 200 کے قریب فرعون ہے. مصر میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. فرعون نمبر 1, فرعون نمبر 2, فرعون نمبر 3.
فرعون نمبر 2 فرعون نمبر 3 تو ویسے ہمارے ویسے ہی واقفیت ہے. ایک سلامت بھیجی آل محمد کی بات. تو جیسے ایران میں آنے والے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, کیسر روم میں آنے والا ہر بادشاہ کیسر کہا جاتا تھا. نمرود بھی ایک نہیں تھا, جتنے بادشاہ اس قبیلے میں آتے تھے ان کو نمرود کہا جاتا تھا. اسی طرح یہ فرعون تھا. لیکن جب 200 فرعون تھے تو یہ ایک فرعون مشہور کیوں ہوا؟ ایک فرعون مشہور کیوں ہوا جو پہنچے ہم کو داد ہے. وہ یہ ایک فرعون مشہور اس لیے ہوا کیونکہ اس کے مقابلے پہ موسیٰ آ گیا تھا. اس میں ایک اور بڑی والی بات ہے, دیکھیے یہ بات اللہ نے واضح کر دی فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو رکھ کے. موسیٰ کا وسیع تھا ہارون. اب کوئی ہارون کا جیسا مرضی نام رکھ لے, کوئی اپنا نام ہارون لاکھ رکھ لے, لیکن اللہ نے ثابت کر دیا جو موسیٰ کے مقابلے پہ آئے گا وہ ہارون نہیں فرعون ہوگا. جو موسیٰ کے مقابلے پہ آ جائے گا وہ اپنے آپ کو لاکھ ہارون کہے. ہارون تو جو موسیٰ کا وسیع ہو جائے, جو موسیٰ کے مقابلے پہ ہوگا وہ ہارون نہیں ہو سکتا, وہ فرعون ہے. اور فرعون نے کیا کوشش کی؟ فرعون نے بھی یہی کیا تھا اور یہ والے ہارون نے بھی یہی کیا. اچھا اس فرعون نے بھی بڑے بڑے موسیٰ کو دش کرنے کی کوشش کی, دربار میں رسیاں, وہ واقعہ پڑھنا میرا مقصود نہیں ہے بکری کا. تو ایک سلامت بھیجی بھیا محمد. اس فرعون نے بھی بڑی کوششیں کی. کیا کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح سے موسیٰ. اچھا عوام یہ چاہتی تھی, حکومت یہ چاہتی تھی کہ جب کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ عوام, کیونکہ عوام مانتی نہیں تھی نا بادشاہ. آپ لاکھ ڈالر دکھا لیں, گاڑیاں دکھا لیں, تب دکھا لیں, لیکن عوام پھر بھی عوام مان کے بھی نہیں مانتی. تو یہ حاکم کی بڑی مجبوری رہتی ہے, ہر دور میں رہتی ہے. اس نے چاہا کہ جو اللہ نے حاکم بنایا انہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ مان جائے یا پھر پبلک ان کو ماننا چھوڑ دے. دو ہی بات. تو پھر جا کے کسی نہ کسی طرح سے ہمارا سکہ شاید جل جائے. تو ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ کوئی سوال ایسا کر دیں, کوئی بات ایسی کر دیں کہ جس سے جواب نہ مل سکے, اور وہ جو اللہ نے حاکم بنائے ہیں عوام کا دل ان سے ہٹے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی تھا, دربار سجا ہوا تھا فرعون بغداد کا. فرعون بغداد کا دربار سجا ہوا تھا, دربار میں درباری بھی تھے, اور ایسے میں امام موسی کاظم علیہ السلام سرکار تشریف لائے اور حاکم نے اپنے تخت پہ اپنے برابر جگہ دی مسند پہ. آل محمد کی عظمت ہی ایسی ہے, حاکم اپنا تخت بھول جاتا ہے. اچھا اپنا تخت تو انہی کا ہے, اور بات ہے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا. اس نے جب جگہ دی, امام بیٹھے, اب باتیں ہونے لگی, دربار بھرا ہوا تھا, چل رہا تھا. اچانک اس نے سوال کیا. اس نے سمجھا شاید جواب نہ دے پائیں, میری بات بڑی ہو جائے گی. اس نے کہا یہ بتائیے اے جناب رسول اللہ کہ یہ نماز سے پہلے 7 تکبیر مستحب کیوں ہیں؟ نماز سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جب میرے جد معراج پر گئے, یہیں سے وعدے کر دیے. انہوں نے کہا میرے جب معراج پر گئے تو ہر آسمان سے جب گزرتے تھے تو ایک تکبیر کہتے تھے, ہر آسمان پہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے, اور معراج پہ گئے. جب معراج پہ پہنچے تو 7 تکبیر ہو چکی تھی, اور معراج کا تحفہ, اچھا یہ حدیث بھی امام کاظم سے ہی ہے, کہا کہ معراج پر گئے تو وہاں پہ نماز کا تحفہ ملا, اور وہاں پہ جیسے جیسے میرے جد نے اللہ کی برگزیدگی کا اظہار کیا, اللہ نے اس کو نماز بنا کے امت کو تحفہ دیا. کہا میرے حبیب یہ یادگار رہنی چاہیے. اچھا صرف یہی تحفہ نہیں ملا معراج پہ, ہم عزاداروں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ویسے امت کے لیے بھی حوالے ہیں لیکن ہمارے لیے تو چھٹے امام کی بات کافی ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو معراج پہ شک رکھے, جو معراج پہ شک رکھے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. امام کاظم کی حدیث چل رہی ہے, امام خاطی کی سنائی, امام باقر کی بھی سنا, اور امام باقر نے تفسیر المستقلین میں فرمایا, امام کہنے لگے ایسی حدیث ہے خدا کی قسم, کہا میرے نانا کو, میرے جد کو اللہ نے 12 آسمان کی معراج کروائی, لیکن ایک بات متفق ہے کہ جتنی مرتبہ اللہ نے آسمان کی معراج کروائی ہر مرتبہ اللہ نے ولایت علی کی تلقین کی.
ولایت علی کی تلقین کی کہ ولایت علی اے حبیب ولایت علی. تو جب ہر بار معراج میں ولایت علی کی تلقین کی اور امام کہہ رہے ہیں جس نے معراج پہ شک کیا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. تو جو معراج پہ شک کرے وہ شیعہ نہیں, تو جو ولایت علی پہ شک کر لے اور کہا کہ معراج. اور حدیث ہے دیکھیے مکتبے بلکہ عالم اسلام اس حدیث کو گونجتا پھرتا ہے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. جب نماز مومن کی معراج ہے تو بھائی معراج تو صرف نماز تھوڑی ملی, معراج پہ تو علی بھی ملے, معراج پہ تو سیدہ بھی ملی. نماز اسی کی معراج ہے جس کی نماز ولایت علی کے اقرار کے ساتھ. تو نماز مومن کی معراج ہے. دیکھیے اسی لیے تو قرآن نے کہا نا فویل للمصلین, ویل ہم نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کو یاد رکھتے ہیں لیکن ولایت کو بھول جاتے ہیں. یہ ویل نماز والوں کے لیے نہیں, جو ولایت کو بھول کے نماز پڑھ رہے ہیں جو ان کے لیے ہے. اور اسی طرح ایک مرتبہ دیکھیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ منصب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اللہ نے آل محمد کو دیا. اور قبلہ آج کل جو زمانہ ہے, یہاں یہ بات کروں برا کوئی بھی نہ منائے لیکن یہ بات عام ہے اور آپ لوگ زیادہ سمجھیں گے کیونکہ آپ لوگ معاشرے میں ہیں کہ آج کل سید بننے کا بڑا رواج ہے. کیونکہ امت کتنا بھی پیسہ حاصل کر لے, انسانیت کتنے بھی عروج پہ چلا جائے, کردار کتنا بھی کمال پہ چلا جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, دولت آ جائے, عزت آ جائے, شہرت آ جائے, لیکن وہ عزت نہیں ملتی جو سید کو ملتی. سید بوریے میں بھی بیٹھا ہے تو گاڑی والے کو اتر کے گھٹنے چھونے پڑتے ہیں. یہ سید کی عزت ہے, یہ اللہ نے عطا کی ہے. تو حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ 4 پیسے آ جائیں تو سید بن جائیں, ہمیشہ چاہتے ہیں. ہر پیسے والا چاہتے ہیں جب پیسے آ گئے تو نسب بھی آ جائے, لیکن نسب پیسے سے نہیں آتا, نسب ماں کی شرافت سے آتا ہے, علی کی ولایت سے آتا ہے. اور دیکھیے اس نے بھی فرعون بغداد میں بھی حرکت کی. جب یہ دربار میں تھا اس نے دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی کہلوا لے. اچھا ایک بات بڑی عجیب ہے, یہ بنو عباس سے ہے, رسول اللہ کی چچا رات اولاد سے ہے بنو عباس سے. اچھا یہ الگ حکمت ہے کہ وہ کس اولاد سے ہے, پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی, سجیدہ ماحول ہو جائے گا ورنہ. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سید کہلوا نہیں پا رہا. تو جب وہ رسول اللہ کی چچا زاد اولاد سے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود سید نہیں بن سکتا تو آج کے لوگ امتی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس نے دربار میں درباریوں کو جمع کیا اور دربار میں مولوی تھے. دیکھیے مولوی طبقہ سب سے مشکل ہوتا ہے جو کسی بات پہ مانے. ابھی بھی کراچی میں آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جب مولوی سڑکوں پہ نکل آئے کوئی بات کا انکار کر دے حکومت کو اپنی پڑ جاتی ہے. مولوی نہیں مان گیا, مولوی مان گیا سمجھے سب مان گیا, کیونکہ شریعت ان کے ہاتھ میں ہے, سب کی عبادتیں ان کے ہاتھ میں ہے. مولوی کہے گا تو پھر پبلک کو ماننا پڑے گا. تو سارے مولوی دربار میں جمع تھے. اس نے کہا میں اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کہلوا سکتا ہوں. سارے مولوی مان گئے, سارا دربار مان گیا, درباری مان گئے. کہا ہاں بالکل آپ حضرت عباس کی اولاد سے ہیں, آپ جو ہیں وہ آپ بھی سکتے رسول ہیں, آپ بھی ابن رسول اللہ ہیں. اب خوش تو ہو گیا, تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ہارون رشید, لیکن جب چین نہیں آیا, اندر سے دل مطمئن نہیں ہے. سارے دربار نے کہا کہ میں آپ سید ہیں, آپ ابن رسول اللہ ہیں, لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا. اچھا یہیں سے پتہ چل جانا چاہیے, شکیل بھائی جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, کہ درباریوں کے بنائے ہوئے سید اور ہوتے ہیں, زینب کے بچائے ہوئے سید اور. عالیہ بیوی کے بچائے ہوئے سید اور, جس کی قیمت شہزادی نے شام کے وقت جلتے ہوئے خیمے میں ادا کی ہے نا, وہ سید اور ہیں, ان کا پتہ چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ
ایک کام کرتے ہیں، قید خانے سے موسیٰ بن جعفر کو بلاؤ. اور امام کو بلوایا گیا. اچھا بلوایا بڑی عزت سے تقریم سے کیا، مجھے بتا دیا تو سلوات بھیجیے آدمی کی. بڑی تقریم سے بڑی عزت سے بلایا گیا. اب جب امام آئے دربار میں تو جاہو حشم بزرگی چہرے پہ ایسے آئے تو قید خانے سے، لیکن آئے بادشاہت کی طرح. اور دربار میں یہ نئی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھر اپنے پاس بلایا، ساتھ بٹھایا. پورا دربار بھرا ہوا ہے. بھرے ہوئے دربار میں مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے اس نے ایک مرتبہ کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ، مخاطب ان کو بھی اسی نام پہ کرنا. اچھا ہو سکتا ہے وہ بات دل میں یہ بھی خیال ہو میں ان کو کہوں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی کہہ دیں. ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ بھی ہمیں عزت دیں گے، لیکن عزت جو ہے اللہ اوقات دیکھ کے دیتا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ میں خود کو سید کہلوا سکتا ہوں، چین نہیں آ رہا. دیکھیے ویسی ہی بے چینی ہے جیسی مدینے میں خلیفہ بننے کے بعد تھی. پورے مدینے نے بیعت کر لی تھی، سارا مدینہ بیعت کر چکا تھا، لیکن بیعت کرنے کے باوجود دل میں اطمینان نہیں تھا. اور وہ دوسرا پہلے سے کہہ رہا تھا جب تک علی بیعت نہ کر لیں، علی بیعت نہ کر لیں. اور جب علی جا رہے تھے دربار میں تو سب کہہ رہے تھے نہ جائیے گا، آپ کے قتل کا سامان ہے. علی نے کہا یہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. ہادی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنا کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں جو اپنا کام جب تک پورا نہیں کروں گا دنیا سے نہیں جاؤں گا. یہ حکومت ہتھ کنڈے اپناتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے انتظام سوچتی ہے، مرنے سے ڈرتی ہے، اور یہ اور وہ. ہادی کو یہ فکر نہیں ہوگی. اور بلکہ جملہ آ گیا تو آپ کے حوالے کر دوں، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں. جب مجلس شورا مدینے میں ہوئی، 2 خلافتوں کے بعد تیسری خلافت آنے والی تھی، تو اس وقت عبداللہ ابن عباس عالم اسلام کے لاڈل مٹراوی اور اہل سنت کی کتابوں میں روایت لکھی ہے، کہنے لگے یا علی آپ بچ جائیے، کیونکہ شورا میں ایسی کمیٹی ہے کہ آپ کے قتل کا انتظام ہے. خدا کی قسم علی کا جملہ سنیے گا. کہنے لگے میں جاؤں گا. کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہا یہ میرا کیا بگاڑیں گے، ان کے باپ داداؤں نے میرا کیا بگاڑنا. یہی 28 سفر آنے والی ہے. آپ سنیں گے مجلس امام حسین کی. امام حسین نے بھی یہ کہا تھا جب 28 سفر کو خط آیا اور مروان سے کہا، خط میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے کے بھیجو یا پھر سر قلم کر کے بھیجو. یہ بات پورے مدینے میں مشہور تھی. سارے مدینے نے روکا کہ فرزند رسول آپ بچ جائیے، دربار میں جان کو خطرہ ہے. امام نے بھی یہی کہا. امام نے کہا میں جاؤں گا، کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ حسین کو پتا تھا مجھے ابھی کربلا تک جانا ہے. تو اس نے تخت پہ بیٹھے ہوئے اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا میں اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کہلوا سکتا ہوں؟ یہ درباری مجھے ابن رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں، یہ دربار والے مجھے فرزند رسول کہنا چاہتے ہیں. امام نے خدا کی قسم امام کا جواب ایسا، اسے کہتے ہیں کلام امام، امام الکلام. اللہ کی حجت جب بولتی ہے تو پھر کسی کو بولنے کی تاب نہیں رہتی، لسان اللہ ہے نا. امام نے کہا ایسا جواب دیا کہ پورا دربار دنگ ہو گیا، زبانیں بند ہو گئی، اور یہیں سے کینہ بیٹھا. جب اس نے یہ پوچھا تو امام نے کہا کہ ایک کام، امام نے کہا اچھا یہ دیکھو، یہ بتاؤ اگر دربار میں ابھی اسی دربار میں بھرے ہوئے دربار میں سامنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تلوار بلند آواز سے بھیجیں گا. امام نے کہا اگر سرکار دو عالم یہاں تشریف لے آئیں تو یہ بتاؤ آنے کے بعد اگر تم سے رشتہ، تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا تم ان کو رشتہ دے دو گے؟ بیٹی تمہاری بیٹی سے رشتہ طلب کریں. کہنے لگا حضور یہ تو کوئی بات نہیں، میری تو سعادت ہے، میری تو شرف ہے کہ حضور میری بیٹی کا رشتہ طلب کریں، میں فوراً رشتہ دے دوں. خدا کی قسم امام موسی کاظم نے ایسا جواب دیا، وہیں سے امام نے کایا پلٹ دی. امام نے کہا اگر تجھ سے رشتہ مانگے تو رشتہ دے دے گا؟ کہا ہاں. ارے یہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، حکومت تو ہمیشہ بیٹیاں دے کے حکومت لیتی رہی ہے، حکومت تو بیٹیاں دے کے رشتے لیتی رہی ہے. تو امام نے کہا اگر رسول خدا بھی یہاں پہ تشریف لے آئے
بیٹی کا رشتہ مانگے تو فوراً رشتہ دے دے گا، لیکن اگر مجھ سے مصطفیٰ یہ کہے تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میری بیٹی گل محمد کی بیٹی، میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے۔ تو اب خاموش، اب کیسے کریں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ سوالات چلتے تھے، اب یہ اس نے بار بار کوششیں کی کسی نہ کسی طرح سے، لیکن ہر بار بچ ہوا، ہر بار بچ ہوا۔ پھر اب امام قید میں تو ڈلوا دیا، اچھا 34 برس قید رہے ہیں امام، 14 برس آپ نے قید کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوگی، 2 دقیقے مجھے دیجیے گا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ 40 حبشی بلوائے، 40 حبشیوں کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ ان کو تربیت دو، اور ایسی تربیت دو کہ یہ بار بار جو ہے ان کو قید خانے میں ڈالو، شراب پلا کے نشے میں دھت کر کے ان کے سامنے سفید چادر ڈال دو، وہ چادر ڈال دو اور ان کو ہاتھ میں ننگی تلواریں دے دو، تاکہ یہ بار بار اس تلوار سے، ان تلواروں سے اس چادر پہ وار کریں۔ یہ ان کو ایک عرصہ یہ تربیت دی گئی، یعنی کہ ان حبشی جاہلوں کی، ان گواروں کی یہ عادت بنا دی کہ وہ نشہ پی کے جیسے ان کے سامنے سفید چادر آتی تھی وہ تلواریں اس کے اوپر برسانا شروع کر دیتے اور تلواروں میں وار کرنے شروع، چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تار تار کر دیتے۔ یہ کرنے کے بعد اس نے یہ کیا، کہا اس کو قید خانے میں بھیجو، ان حبشیوں کو قید خانے میں بھیجو۔ جب قید خانے میں بھیجا تو قید میں تم اس اپنا جا سکتے، ان کو شراب پلا کے جب قید خانے میں بھیجا، تلواریں ننگی ہاتھ میں تھی، جب قید خانے میں آئے اور آ کر دیکھا کہ وہ چادر ہے، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق تلواریں اٹھائیں، لیکن جب تلواریں اٹھائیں تو امام نے چادر کو اٹھایا۔ اب جب چادر کو اٹھایا تو امام کے چہرے کا جب جلوہ رونما ہوا تو وہ جلوہ دیکھ کے انہوں نے تلواریں پھینکی، نشے میں تھے لیکن تلواریں پھینکی، دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے اور شہر سے بھاگتے ہوئے دور چلے گئے۔ ہارون نے کہا ان کو پکڑ کے لایا، ان سب حبشی جوانوں کو پکڑ کے لایا گیا، دربار میں جمع کیا۔ ہارون نے کہا یہ بتاؤ تم بھاگ کیوں گئے؟ کہا یہ تو قیدی ہے، ہم اس پہ، اندر تو قیدی تھا، اندر تو چادر نہیں تھی۔ کہا قیدی تھا لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا نہیں یہ قیدی نہیں ہے، کہا ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ ہارون نے کہا یہ تو 14 سال سے قید میں ہے۔ کہا 14 سال سے قید میں نہیں ہے، ہم افریقہ میں جب بھی ہمارے ہر سال قحط سالی ہوتی ہے تو ہر سال یہ قیدی آتا ہے، یہ آتا ہے اور آ کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے تو آسمان سے پانی برستا ہے اور ہمارے گھر چلتے ہیں۔ یہ معجزات ہیں۔ شہادت میں نہیں پڑھوں گا، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ آپ کی آوازیں بلند ہوگی، جناب سیدہ آپ کی آوازوں کو بلند رکھیں، جناب موسیٰ جعفر باب لگائے جا کے گھر آباد رکھیں، مجھ سے بات بارے جا کے شہادت پڑھیں گے اور طاقت برآمد کروائیں گے۔ ایک روایت میں 2-4 جملے سماعت کیجیے گا۔ امام کو بڑے بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا مظلوم امام تھا کہ اس کی ہیبت ایسی تھی کہ جتنی مرتبہ ہارون قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا کسی نہ کسی طرح ناکام ہو جاتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ 23 رجب کو جب زندے بن شاہد کے قید خانے میں خرموں میں زہر بھجوایا گیا، یہ زہر خرموں میں تو بھجوایا گیا، لیکن اس زہر نے موسیٰ ابن جعفر کی 18 بیٹیوں کے کلیجے شمار۔ یہ زہر بغداد میں دیا گیا لیکن اس کا اثر مدینے میں ہوا، اس کا اثر مدینے میں ہوا۔ علماء جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد واحد یہ امام ہے کہ جب ادھر موسیقی کاظم کی شہادت ہوئی، ادھر مدینے میں سادات کے گھروں میں آگ لگا دی گئی۔ اتنے مسائل اس امام کے، 18 بیٹیاں لیکن ایک بیٹی کی شادی نہ تھی، 18 بیٹیاں 19 بیٹے، اتنی اولادیں ہونے کے بعد اگر مزدور جنازہ اٹھائے امت بتائے کہ رونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ 18 بیٹیاں 19 بیٹے، لیکن اس مظلوم کا جنازہ مزدوروں کو بلوایا گیا۔ قید خانے میں جب امام کو زہر دیا، 3 دن میرا مظلوم امام قید خانے میں تڑپا ہے، اور قید خانہ بھی ایسا جہاں امام کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں، کھڑے ہو جائے تو امام قیام نہیں کر سکتے، اتنے تنگ و تاریک قید خانے میں، اور قید خانے میں میخیں گڑی ہوئی تھی۔ امام تڑپتا رہا میرا مظلوم امام، لیکن ایک مرتبہ جب مزدوروں کو بلایا گیا اور مزدوروں کو رقم دے کے کہا گیا کہ ایک قالین میں اس لاشے کو لپیٹو اور اس کو بغداد کی گلیوں سے لے کے جاؤ، خدا کی قسم اپنے جملوں پہ سینوں پہ جملہ رقم کیجئے گا کہ امام کے لیے حکم دیا گیا کہ جب بغداد کی
گلیوں سے یہ لاشا لے کے گزرنا تو کہتے جانا یہ رافضیوں کا امام ہے، یہ ذلیل ہو اتنا مظلوم امام، اور جوان بیٹے مدینے میں موجود ہیں۔ بغداد کی دیواروں میں امام کے بچوں کو چڑھایا گیا، لیکن مزدور تھے جنازہ اٹھانے والے، اور جنازے کو لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہا پل پہ رکھ دیا گیا۔ خدا کی قسم آپ امت کے واقف ہیں، امت کے ماحول سے، کیا صرف لا کے رکھا ہوگا؟ اگر چاہتے ہیں تو جملہ کہہ دیتا ہوں، ان مزدوروں نے پیسے دینے کے ساتھ یہ کہا گیا تھا جنازہ رکھنا نہیں، جنازہ جا کے پھینک دیتا۔ امام کا جنازہ 3 دن تک بغداد کے پل پہ پڑا رہا، 3 دن تک، لیکن کوئی بغداد میں کسی نے ایسا نہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے نکلتا، خوف کا عالم تھا کہ کوئی آ کے امام کے جنازے کی تکفین کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر دونوں کفن لاشا پڑا رہا، 3 دن تک کربلا میں حسین کا لاشا پڑا تھا، یا 3 دن تک موسی کاظم کا لاشا پڑا تھا۔ آخری جملے سماعت کیجئے گا، لیکن بغداد کے گلیوں میں، بغداد میں ایک محلہ تھا جہاں پر لوہار رہتے تھے، وہاں پہ خدار کا گھر تھا، اور وہ آپ ہماری طرح ادادار تھا، وہ حسین کا چاہنے والا حداد تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ اس کی شادی کو 12 برس ہو گئے تھے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوئی، اور آخری برس اس نے جب امام کی شہادت ہوئی، اس برس وہ کربلا گیا اور اس نے وہاں منت مانی اور اس کی اولاد ہوئی۔ جب وہ واپس آیا اور اس نے اپنے گھر میں، اس کے بیٹے کو 1 سال ہو چکا، تو وہ کہتا ہے کہ میں 25 رجب کی رات تھی اور میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ آدھی رات کو میرے گھر پہ دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو میں چوک کے اٹھا، بے چینی پہلے سے طبیعت میں تھی، بغداد کا پورے کا ماحول خراب تھا، بے چینی تھی، میں اٹھا، میں نے دروازے کو جا کے کھولا تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش برقعے میں خاتون کھڑی ہے، اور وہ خاتون سر سے پا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ تو بی بی کہنے لگی یہ چھوڑ، یہ بتا کہ تو حسین کا عزادار ہے، تیرے گھر اولاد نہیں تھی، تو کربلا گیا تھا، تو نے وہاں پہ منت مانی تھی کہ اگر تیرے گھر میں اولاد ہو جائے تو حسین کے ایک بیٹے کی خدمت کرے گا۔ کہا ہاں بی بی میں نے منت مانی تھی۔ کہا تیری منت پوری ہو گئی؟ کہا ہاں بی بی میری منت پوری ہو گئی، میرے گھر کا چراغ روشن ہو گیا، میرے بیٹا ہو گیا۔ اس بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ اس نے کہا وعدہ تو پورا کروں گا، لیکن بی بی بتاؤ آخر تم ہو کون؟ فاطمہ زہرا نے فوراً اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میں اسی حسین کی ماں جس کے تو نے منت مانی، میں فاطمہ زہرا، تو چل میرے ساتھ۔ وہ حداد کہتا ہے میں بی بی کے پیچھے پیچھے چلا، اور چلتے چلتے بی بی مجھے بغداد کے پل کے پاس لائی۔ بغداد کے پل کے پاس ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، اس لاشے کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، زخمی قیدی کا جنازہ تھا۔ کہا اس بی بی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے حداد، موسی کاظم، ذرا اس کی زنجیریں کاٹ دے۔ میں کہوں گا بی بی یہ تو موسی کاظم ہے، ذرا شام کے دیدار میں آؤ، سید سجاد ہاتھوں پہ 4 سال کی سکینہ، پیغام سے یار الذین